الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آزادی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان نے اس دنیا میں اپنی زندگی کے سفر کا آغاز آزادی کی صفت کے ساتھ کیا تھا. اللہ نے جب اس روئے زمین میں انسان کو بسایا ہے تو انسان آزاد حالت میں اس روئے زمین پر بسنا شروع ہوا تھا. آہستہ آہستہ انسان کے اخلاق بدلتے گئے، اس کے اندر درندگی آتی گئی، ظلم آتا گیا، تکبر آتا گیا، ہوس کا شکار ہوتا گیا، اور اپنی ان بری اوصاف کی وجہ سے اس نے اپنے ہی جیسے انسانوں پر اپنا تسلط جمانا شروع کر دیا. چنانچہ انسان ہی کی غلامی میں آ گیا. ایک انسان اپنی ہی جیسے انسانوں کے مالک ہونے کا دعویٰ کرنے لگا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس روئے زمین میں غلامی کا آغاز ہوا. کچھ انسان آزاد ہوتے تھے، کچھ غلام ہوتے تھے، کچھ دوسروں پر ناجائز تسلط رکھا کرتے تھے، طاقت کے زور پر، مال کے زور پر. تو یہ انسانوں کے اپنے کرتوت تھے، انسان کے اپنے اعمال تھے. اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر جب انسان کو بسایا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آزادی کی صفت کے ساتھ متصف تھا. آزادی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا سیدھا سیدھا قانون اللہ نے بنا رکھا ہے کہ جو نعمت کی قدر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے. ناقدر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھین لیا کرتا ہے. ہر نعمت کی قدردانی اپنے طریقے سے ہوتی ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی اپنے طریقے سے ہوگی. مال اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی اپنے طریقے سے ہوگی. اسی طریقے سے آزادی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی اور شکر کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے. جو اس کی قدر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور ناشکری قوم سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لیتا ہے. ہماری دنیا کی تاریخ میں بہت ساری اقوام گزری ہیں. تاریخ سے انسان سبق سیکھتا ہے. دو قسم کی اقوام کا تذکرہ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. پہلے نمبر پر بنی اسرائیل ہیں. ان کا تذکرہ وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن کریم بھی جگہ جگہ ان کا ذکر کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کے اصل وطن کو کنعان اس زمانے میں کہا جاتا تھا. آج کل یہ سارا خطہ فلسطین اور ارض شام کہلاتا ہے. موجودہ مغربی کنارے میں الخلیل نام کا شہر ہے جسے یہودی ہیبرون کہتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد آباد تھی. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن تھا جہاں وہ اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ قیام پذیر تھے. ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حادثاتی طور پر مصر پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا. بادشاہ کے ایسے مقرب ہوئے کہ عملی طور پر یوسف علیہ السلام ہی مصر کے بادشاہ تھے. جب مصر کا اقتدار اللہ نے انہیں نصیب کیا تو انہوں نے اپنے والد اور بھائیوں کو بھی بلا لیا. تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کی آگے اولادیں تھیں، تو کل ملا کر 70 سے 75 ان کی تعداد تھی. جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت
الخلیل سے، فلسطین کے علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی تو اس وقت ان کے خاندان کی کل تعداد 70 سے 75 کے درمیان تھی، اور یہ خاندان وہاں رہنے لگا۔ اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس گھرانے کو عطا کیا ہوا تھا، تو عزت کے ساتھ اس مقدس گھرانے نے مصر میں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ طویل زمانے تک مصر میں قیام پذیر رہے، غالباً 70 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات میں بنی اسرائیل نے مصر میں ایک عزت والی زندگی گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کچھ عرصہ بنی اسرائیل کے پاس اقتدار رہا، لیکن جب ان کے اندر مختلف قسم کی برائیاں آ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اقتدار آہستہ آہستہ واپس لینا شروع کیا۔ اللہ نے انہیں آزادی کی نعمت دی تھی، آزادی سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو اقتدار عطا کیا تھا۔ ایک ایسے ملک پر وہ حکمران تھے جو ان کی اصل جگہ ہی نہیں تھی، جہاں ان کی برادری نہیں تھی، جہاں ان کا خاندان نہیں تھا، وہاں قبطی قوم تھی، اور قبطی قوم اور بنی اسرائیل کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اجنبی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اقتدار عطا کیا تھا۔ اب اس کا شکر یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے اپنے اوپر بھی، اور جو اللہ نے انہیں خطہ زمین عطا کیا تھا اس کے اوپر بھی احکامات نافذ کرتے۔ لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹتے گئے۔ یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان حضرات کا جو طریقہ کار تھا بنی اسرائیل اس سے ہٹتے گئے۔ چنانچہ اس کا تکوینی طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کی مقامی آبادی قبطیوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور قبطیوں میں یہ تحریک اٹھی کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، آ کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو رفتہ رفتہ قبطی بنی اسرائیل پر حاوی ہو گئے، ابتداء میں ان سے اقتدار چھینا، آہستہ آہستہ بنی اسرائیل قبطیوں کی غلامی میں چلے گئے۔ اور جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون اقتدار پر غالب تھا، تو یہ زمانہ بنی اسرائیل کی غلامی کا بدترین دورانیہ تھا۔ فرعونی بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے تاکہ ان سے کام لیا جائے۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا ایک جہان فرعون نے مسلط کیا ہوا تھا۔ اب بنی اسرائیل سے اللہ نے آزادی کی جو نعمت چھینی، اس کی بنیادی وجہ ناقدری تھی، انہوں نے ناشکری کی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، عیاشی میں لگ گئے۔ تو اللہ نے سزا کے طور پر ان سے اقتدار بھی چھینا، آزادی کی نعمت چھین لی، اور فرعونیوں کو، مقامی قبطیوں کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دی۔ اتنے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مختلف مواقع دیتا ہے، تو بنی اسرائیل کو ایک اور موقع ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو انہیں 2 نکاتی ایجنڈا دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا۔ ایک نکتہ یہ تھا کہ فرعون کو توحید کی دعوت دو، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لوگوں کو اپنا بندہ کہلواتا ہے، تو اس کو دعوت دو کہ رب تو اللہ ہے اور تم سب اللہ کے بندے ہو۔ اور دوسرا نکتہ یہ تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، انہیں آزادی دو، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل کھڑے ہوں، مصر میں یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو مصر سے ان کو نکالیے اور اپنے جو ان کا قدیم آباء و اجداد کا وطن تھا فلسطین، ارض مقدسہ، وہاں ان کو لے کر جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہی مطالبہ رکھا، فرعون نہ مانا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ جب فرعونی سارے کے سارے کسی میلے میں مصروف تھے، پورا مصر اپنے آقاؤں سمیت مصر میں کسی میلے میں مشغول تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لے گئے۔
اور فرعون نے پیچھا کرنا چاہا تو اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو عافیت کے ساتھ اللہ نے سمندر پار کروایا۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اور موقع تھا کہ اللہ نے غلامی سے ان کو چھڑایا، آزادی کی نعمت ان کو عطا کی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آزادی کی قدر کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، لیکن بنی اسرائیل نے جرائم کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ جو بھی حکم آتا وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے پیچھے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے کبھی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ یہ فلاں قوم بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، اپنا خدا انہیں نظر آ رہا ہے جس کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، جس سے وہ مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسا کوئی خدا بنا کر دے دو۔ کبھی وہ کہا کرتے کہ ہم اس وقت تک آپ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو براہ راست نہ دیکھ لیں۔ اس قسم کے عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہفتے والے دن شکار سے منع کیا ہوا تھا تو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے، سزا بھی بھگتتے تھے۔ جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو قتل کرے جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی نے وہیں ان کی تلواروں کا مزہ چکھایا، ان کے جو بھائی موحد تھے۔ اسی طرح جنہوں نے ہفتے کا قانون توڑا تھا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تو اس طریقے سے جب انہوں نے جرائم کا نیا سلسلہ شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر باوجود یہ کہ فرعون کی غلامی سے تو چھٹکارا حاصل کیا، لیکن انہیں ایک الگ خطہ زمین نصیب نہیں کیا۔ وہ اسی صحرائے سینا میں قید تھے۔ وہ چھوٹا سا خطہ ہے لیکن بنی اسرائیلی 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن سفر کرتے تھے، اگلے دن جب اٹھتے تھے تو دوبارہ اسی مقام پر کھڑے ہوتے تھے جہاں انہوں نے صبح سفر شروع کیا تھا۔ اسی طریقے سے 40 برس تک اسی صحرا میں گھومتے رہے، اور ان کی ایک پوری کی پوری نسل اسی صحرا میں رخصت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی صحرا میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حالانکہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی درجے کی اس بنی اسرائیلیوں کی اپنے روایات ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو نکلنے کا حکم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مردم شماری کروائی تو اس وقت وہ تمام لوگ جو کہ لڑائی کے قابل تھے، یعنی جو سپاہی بن سکتے تھے، جن کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی، ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی، اور کل ملا کر بنی اسرائیلی 24-25 لاکھ کے قریب تھے۔ اس قدر کثرت کے باوجود ان کا روب دبدبہ نہیں تھا، خس و خاشاک کی طرح تھے۔ مصر میں قبطیوں کے ہاتھوں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور جب مصر سے باہر نکلے تو جزوی طور پر آزادی تو مل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے الگ خطہ زمین انہیں اس وقت تک نہیں دیا جب تک انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لی۔ اور جب وہ جہاد کے لیے آمادہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے پھر جہاد کیا، اور پھر جا کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فلسطین کی سرزمین عطا فرما دی۔ تو ایک تو اس قوم کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان پہ اتار چڑھاؤ آتا گیا، اور جب انہوں نے آزادی کی ناقدری کی تو اس کا نتیجہ انہیں کس طریقے سے بھگتنا پڑا۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو ابتدائی 3 سالوں میں تقریباً 40 کے قریب حضرات مسلمان ہوئے تھے۔ اس میں آزاد بھی تھے، غلام بھی تھے۔ اس زمانے میں عربوں میں غلامی کا کلچر تھا، تو کئی غلام تھے، کچھ آزاد تھے، کچھ بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب مسلمانوں کے پاس اپنا الگ خطہ زمین نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں وہ مختلف طریقوں سے قریش کے جبر کا شکار تھے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آزادانہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی تھی کہ اگرچہ قریش ان کے اوپر جبر کر رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے نظریاتی طور پر قریش کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی طور پر قریش کی قید میں تھے، قریشی سردار کی غلامی میں تھے، اب جسم کا تو وہ مالک تھا لیکن حضرت بلال کے نظریے کا وہ مالک نہیں بن سکا۔ وہ حضرت بلال کو حکم دیتا تھا کہ تم شرک کے کلمات کہو، حضرت بلال جواب میں احد احد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ حضرت صہیب رومی کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ کتنے صحابہ کرام تھے، آپ مکی زمانے کے واقعات پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قریش مکہ نے صحابہ کرام کے مبارک جسموں پر تسلط حاصل کیا تھا اپنے جبر کی وجہ سے، اپنے طاقت کی وجہ سے، لیکن صحابہ کرام کے نظریوں پر وہ حکومت نہیں کر سکا۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو نظریاتی طور پر آزاد رکھا ہوا تھا۔ تو اسی قدردانی کی وجہ سے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا اور قریش کے تسلط کو قبول نہیں کیا، نظریاتی طور پر اپنے آپ کو آزاد رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں ایک الگ خطہ زمین عطا کیا۔ انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایک چھوٹی سی ریاست عطا فرما دی، جہاں صحابہ کرام نے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتے تھے، اپنی عبادات آزادی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ نے انہیں ایک نعمت عطا فرمائی، کیونکہ مکی زندگی میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نہیں چھوڑا، نظریاتی طور پر اخلاقیات میں، اپنے کردار میں قریش مکہ کے تسلط کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے بطور شکرانے کے انہیں ایک آزاد ریاست عطا فرما دی، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ ریاست پھیلتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا عرب تقریباً ریاست مدینہ کا حصہ بن چکا تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں ایران تک صحابہ کرام کی ریاست اللہ نے پھیلا دی۔ شام کے مختلف خطوں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا قبضہ کروایا، اور آہستہ آہستہ اگلی مسلمانوں کی خلافتوں میں مسلمانوں کی ریاست تیزی کے ساتھ پھیلتی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کو خراج دیا کرتی تھی۔ تو یہ انعام تھا ان قربانیوں کا جو صحابہ کرام نے مکہ میں دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار پر عمل کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یاد بھی دلایا قرآن کریم میں کہ وَاذْكُرُوا، وہ زمانہ یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے سے تھے، یعنی مکہ میں تم 40 تھے، پھر آہستہ آہستہ 100 تک پہنچے، چند 100 سے زیادہ تمہاری تعداد نہ ہوئی، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم روئی زمین میں کمزور تھے، کہ قریش کا اقتدار تھا، تسلط ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس تھی، صحابہ کرام مکہ میں کمزوری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، تخافون، اور تمہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا، اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، یعنی اس طریقے سے تم خوف کی زندگی بسر کرتے تھے۔ فَآوَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، یعنی پھر اللہ نے تمہیں الگ خطہ زمین عطا کیا مدینہ منورہ کی شکل میں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ نعمتیں عطا کی۔ اب یہ آزادی کی نعمت ہے، اقتدار کی نعمت ہے، الگ خطہ زمین کی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمتیں تم پر کی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اگلی آیات میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرنے لگو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے عظیم اجر ہے۔ صحابہ کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو وہ زمانہ یاد کرو جب تم مکی زندگی میں چاروں طرف قریش مکہ کے جبر میں پس رہے تھے،
تم کمزور تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقت عطا کی، تم نے بدر میں قریش کو چاروں شانے چت کر دیا، تمہاری تلواروں کا ذائقہ اللہ نے قریش مکہ کو چکھایا، خندق کے میدان میں تم نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے پسپا کر دیا، اور پھر وہ زمانہ آیا جب مکہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں فتح کروایا۔ تو یہ تمام واقعات صحابہ کرام کو یاد دلائے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ اب اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اپنے اموال اور اپنی اولاد کی آزمائش میں کہیں فیل نہ ہو جانا، کہیں ناکام نہ ہو جانا۔ مسلمانوں نے جب تک اللہ کے ان نصیحتوں پہ عمل کیا، ان احکامات پہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں حکمرانی عطا کی۔ اور جب مسلمانوں نے خیانتیں شروع کر دیں، امانت کو بھول گئے، اللہ کے ساتھ خیانت کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود کثرت کے مسلمانوں کا رعب ختم کر دیا۔ اب یہ دو اقوام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک میں نے بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ عرض کی، اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی مختصر تاریخ عرض کی۔ دونوں کو اللہ نے آزادی کی نعمت عطا کی۔ بنی اسرائیل نے آزادی کی قدر نہیں کی، تو باوجود 20-25 لاکھ کی تعداد ہونے کے ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ قبطی ان کے اوپر ہر قسم کا جبر کرتے تھے، ہر قسم کا تسلط ان پہ رکھا ہوا تھا، ان کے اجسام بھی قبطیوں کے نرغے میں تھے، اور ان کے نظریات اور خیالات بھی قبطیوں کے نرغے میں تھے۔ اور صحابہ کرام تعداد میں تھوڑے سے تھے، 100 کے قریب تھے مکہ مکرمہ میں، کچھ زیادہ ہوں گے، اور چونکہ حالات کی وجہ سے قریش مکہ ان کے اوپر غالب تو تھے، لیکن قریش مکہ ان کے نظریات کو نہ بدل سکے۔ نظریاتی طور پر صحابہ نے اپنے آپ کو آزاد رکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اور پھر اللہ نے اس کا انعام انہیں عطا کیا کہ آہستہ آہستہ ان کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی بر اعظموں کی حکومت عطا کر دی۔ اب اس تناظر میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ ایک آزاد قطع زمین عطا کیا ہوا ہے، تو اس کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ خیانت نہ کریں، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے اس ذمہ داری کو امانت سمجھیں، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں اضافہ کرے گا، ورنہ پھر حالت وہی ہوگی جو بنی اسرائیل کی تھی کہ تعداد میں تو ہم بہت زیادہ ہوں گے، بظاہر ہمارے پاس وسائل بھی ہوں گے، لیکن دشمنوں کے اوپر ہمارا کوئی رعب نہیں ہوگا، کوئی دبدبہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی زنگ آلود تلواروں سے ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں، روم کی بڑی بڑی سلطنتیں وہ کانپا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔ جس زمانے میں صحابہ کرام نے ایران پہ حملہ کیا ہوا تھا اور ان کا لشکر ایرانی فوج کے سامنے صف آرا تھا، تو صحابہ کرام کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس کوئی زیادہ اسلحہ نہیں تھا، اور ایران تو مشہور سلطنت تھی اس وقت۔ تو رستم جو ایرانیوں کا مشہور سپہ سالار تھا، سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک صحابی حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں سادگی کے ساتھ تشریف لے گئے، بات چیت کرنے لگے۔ تو جب رستم نے ان کی صورتحال دیکھی کہ پرانے کپڑے پہنے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، اور تلوار بھی کوئی پرانی ہے، زنگ آلود ہے، تو یہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ لڑیں گے؟ تو رستم نے پہلے اس سے پوچھا حضرت ربی بن عامر سے کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت ربی بن عامر نے فرمایا کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، کہ بندوں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کی غلامی میں دے دیں، کہ یہ ہمارا بنیادی مشن ہے کہ تم لوگوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہاری غلامی سے اللہ کے بندوں کو چھٹکارا عطا کرے اور انہیں اللہ کی غلامی میں دے دے۔ پھر رستم نے کہا کہ تم اپنی ان زنگالود تلواروں کے ذریعے ہمارے ساتھ لڑو گے؟ تو ربی بن عامر نے فرمایا کہ تلوار کو نہیں دیکھا جاتا، تلوار چلانے والے بازو کو دیکھا جاتا ہے، تو میدان میں آ جاؤ تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی قربانیوں کی وجہ سے پھر صحابہ کرام کو وہ نعمتیں عطا کی کہ جو کسی کے پاس نہیں تھی، ان کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نوازا۔
تو یہی اس تاریخ سے ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ اگر ہم چلے بنی اسرائیل کے طریقے پر، اور فی الحال ہماری صورتحال وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے کرتوت تھے وہی ہمارے کرتوت ہیں، وہی ہمارا کردار ہے۔ وہ بھی احکام کا مذاق اڑاتے تھے، ہم بھی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمارا انجام بھی وہی ہے کہ وہ لاکھوں میں ہونے کے باوجود قبطیوں پر ان کا کوئی رعب نہیں تھا۔ ہماری تعداد بھی لاکھوں میں ہے، مسلمان کتنے زیادہ ہیں، لیکن غیر مسلم طاقتوں پر مسلمانوں کا کوئی رعب دبدبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہم صحابہ کے طریقے پر نہیں چل رہے، ہم بنی اسرائیل کے طریقے پر چل رہے، تو انجام بھی وہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی ہے، تو اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، وطن کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے دین کی خدمت کرنی چاہیے، تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم سیدھا حکمرانوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ حکمرانوں میں ہزار خامیاں ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر میں کرپشن نہیں کر رہا تو وجہ یہ ہے کہ میرا اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار ہوگا تو ہر انسان پھر کرپشن کرتا ہے، جس طریقے سے ہماری صورتحال ہے۔ تو بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے، انسان اپنا جائزہ لے کہ میرا کردار کیا ہے، میں دین پہ کتنا عمل کرتا ہوں، میں اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھاتا ہوں، میں اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے جب ہم اپنے آپ سے تبدیلی کا آغاز کریں گے، اس آزادی کا شکر اس طریقے سے ادا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی حالات تبدیل کر دے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔